نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت سے مالا مال ہے کہ جا بجا اس کی تاکید اور اس کے تارکین یعنی کہ چھوڑنے والوں پر وعید فرمائی گئی۔ چند آیتیں اور حدیث مبارکہ ذکر کی جائیں گی کہ مسلمان اپنے رب تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں اور اس کی توفیق سے ان پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہم نے جو دیا اس میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ پہلے تو پرہیزگاروں کے لیے، دوسرا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تیسرا جو نماز قائم کرتے ہیں، چوتھا جو اللہ کی راہ میں اسی کا مال دیا اور اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری ہی شریعت میں ہے یا با جماعت ادا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں خصوص بیچ والی نماز یعنی عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز چاک ہے مگر خشوع کرنے والوں پر۔ نماز کا مطلقاً ترک تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس کا نام ویل ہے۔ قصداً نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ان کے بعد کچھ ناغلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا، ان قریب انہیں سخت عذاب طویل و شدید سے ملنا ہوگا۔ غیّن جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حبیب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا۔ جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کر دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازی اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ نماز اہمیت کا اس سے بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب احکام اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسراء یعنی کہ شب معراج میں یہ تحفہ دیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا وہ عمل ارشاد فرما ہے کہ مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز قائم کر اور زکوٰۃ دے اور رمضان کا روزہ رکھ اور بیت اللہ کا حج کر۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسلام کا ستون نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ کسی کے دروازے پر نہر ہو، وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ عرض کی نہ، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔